دیکھیے بچی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ کیا اگر ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو کیا وہ اپنے شوہر سے رخصتی سے قبل یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کے مہر کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق اس سے پوچھے بغیر مہر کافی کم رکھا گیا ہے اور ابھی ادائیگی بھی نہیں کی گئی فوراً، تو وہ چاہتی ہے کہ مہر بڑھ جائے رخصتی سے قبل، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دراہم مقرر فرما دی ہے۔ لا مہر اقل من 10 دراہم کے الفاظ ہیں کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے، اور درہم پہلے زمانے میں چاندی کے سکے وہ کہتے تھے، اور آج اگر اس کا حساب کریں تو تقریباً 1500-2000 سمجھ لے بن جاتے ہیں، اور بچی نے جو مالیت بتائی ہے، جو مہر رکھا گیا ہے، وہ بہرحال اس سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی اس سے تو زیادہ ہی رکھا گیا ہے۔ پھر زیادہ کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دیا ہے فریقین کی ثواب دید پر، کہ وہ آپس میں باہم رضامندی سے اس طرح کہ کوئی تلخی بھی نہ ہو، کسی پر ظلم بھی نہ ہو، وہ جس مہر کی مقدار پر دونوں راضی ہو جائیں وہ مقرر کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ ایک ایسی مقدار مقرر کی گئی ہے کہ جو شرعی طور پہ کم سے کم مہر کی مقدار سے یقیناً زیادہ ہے اور باہم فریقین کی رضامندی سے مقرر کی گئی ہے، اگرچہ آپ یہ کہتی ہیں کہ شاید آپ راضی نہیں تھی، آپ کے والد صاحب نے یا بھائی نے کسی نے مقرر کی ہوگی، لیکن چونکہ یقیناً آپ نے ان کو اس وقت اختیار دیا تھا، اگر اس وقت آپ ان کو کہہ دیتی ہیں کہ مجھے اتنا کم از کم مہر ہونا چاہیے تو پھر ایک الگ بات تھی، لیکن جب یہ مقرر ہو چکا اور شرعی کم سے کم مقدار سے یقیناً زیادہ ہے تو اب اس میں آپ بالکل مطالبہ نہیں کر سکتی ہیں، ہاں ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا زیادہ دے دیجئے گا، اگر شوہر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں مانتا تو بہرحال نہ آپ کا سختی کے ساتھ مطالبہ کرنا جائز اور نہ شوہر کا آپ کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے مانتے ہوئے اس میں اضافہ کرنا واجب، وہ کرنا چاہیں ٹھیک اور نہ کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مہر کے کم زیادہ ہونے سے شرعی مقدار تو ٹھیک ہے اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے کم زیادہ ہونے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا تصور ہے کہ زیادہ ہوگا تو میری ویلیو بڑھے گی، کہ جو پوچھے گا بھئی کتنا مہر ہے تو میں بتاؤں گی اتنا، تو لوگ کہیں گے بھئی بہت اچھا مہر رکھوایا، اس کا مطلب لڑکی میں کوئی کوالٹی ہوگی، اور یا پھر آپ یہ بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ مہر رکھواؤ تاکہ اس سے بچی کو تحفظ حاصل ہو، کم ہوگا تو شوہر ہو سکتا ہے چھوڑنے کی طرف آ جائے۔ یہ سب بیکار قسم کے خیالات ہیں، نہ مہر کی زیادہ مقدار سے آپ کو کوئی پروٹیکشن حاصل ہوگی اور نہ اس کی وجہ سے کوئی واہ حاصل ہونے سے آپ کی کوئی روحانی ترقی یا دنیاوی ترقی میں اضافہ ممکن نظر آتا ہے۔ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنے شوہر کو ویسے ہی آپ راضی کریں، اس کی اطاعت کریں، محبت اور پیار کا ایک ماحول بنائیں، تو یہ مہر تھوڑا بہت ہے تو کیا ہوا، جو شوہر نان نفقہ دے گا، اور پھر اگر ایک باہم انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، پیار محبت ہو جاتا ہے، تو شوہر بلا دریغ بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ابھی اگر ہزاروں میں مہر ہے، آپ اگر پیار محبت سے رہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تو لاکھوں آپ شوہر سے لے سکتی ہیں ویسی خرچے کے لیے۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رخصتی سے قبل ہی مطالبات کرنا، جھگڑا کرنا، تلخ کلامی کرنا، یہ آئندہ آپ کی ازدواجی زندگی پر بے حد منفی اثرات مرتب کرے گا، جو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور اگر اس میں آپ کو پھر بھی مطلب آپ کو چاہتی ہوں تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں، ضرور اپنے والدین وغیرہ سے، وہ اچھا مشورہ دے دیں گے اور زیادہ۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی انشورنس پالیسی لی ہوئی ہے اور وہ شرعاً جائز نہیں ہے، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ یعنی پروفٹ جو اس نے اصل قسطیں جمع کرائی تھیں اس کے علاوہ پروفٹ بھی دینا چاہتی ہے، تو ورثاء کے لیے کیا حکم ہوگا، یہ اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ دیکھیں بہتر تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ کسی مورث نے، انتقال جس کا ہوتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہا جاتا ہے، کہ اگر مورث نے کسی ناجائز طریقے سے مال وصول کیا ہے اور گھر والے اس اصل حلال مال میں اور اس طرح کے ناجائز مال میں فرق اور امتیاز کر سکتے ہوں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس حرام مال کو نہ لیا جائے اور حلال کو ہی لے لیا جائے۔ لیکن اگر کسی لحاظ سے امتیاز ممکن نہ ہو تو بہرحال ورثاء کے لیے اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، وبال مرنے والے پر ہوگا۔